پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، دل اپنا سودا بھول گیا، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، دل اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگا اور کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت اور عمدہ آغاز ہماری پیاری سی ثنا خواں جناب حبیبہ شعیب کی جانب سے ہوا ہے۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سلام عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جناب آج ہم کس موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں؟ نعمت افطار ٹرانسمیشن کے اس اسپیشل سیگمنٹ جس کا سرنامہ ہے ماہ رمضان اور خواتین، تو جناب وہ ہے شکر۔ شکر کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے آج کلام کیا جائے گا۔ بیسیکلی الاعتراف بالاحسان، یعنی نعمت دینے والے کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ احسان مانتے ہوئے اعتراف کرنا، یہ بہت پیاری کیفیت ہے۔ آپ کے رویے سے، آپ کے برتاؤ سے، آپ کے کردار سے، آپ کے فعل سے، آپ کے قول سے جناب شکر گزاری جھلکنی چاہیے۔ کیسے؟ آج ہم اس تعلق سے کلام کریں گے، اور جو اسکالر میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرمانے کے لیے موجود ہیں، ماشاءاللہ جوہر تابناک اور با کمال اسکالر، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں۔ ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں، رمضان کریم کہتے ہیں، اور پہلا سوال آپ کے حضور رکھتے ہیں کہ شکر کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن پاک کا جو پہلا لفظ ہے جب ہم تلاوت قرآن پاک شروع کرتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، تو یوزلی ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تعریف کے معنوں میں، جبکہ اس کی جو بحث ہے اس سے مراد یہ ہے کہ شکر کے معنوں میں ہے۔ تو تمام شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو شکر بیسیکلی جیسا کہ بھی آپ نے اپنے تعارف میں بھی بیان فرمایا کہ کسی کی دی گئی نعمت کو پہچاننا، اس کا اعتراف کرنا اور پھر اس کا احسان مند ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں انکلوڈنگ ہماری زندگی جو ہیں دن بدن ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ان سب کا اعتراف کرنا اور اپنے قول اور اپنے فعل سے شکر گزاری کرنا۔ تو شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بھی کہتے رہیں کہ بے شک ہم مانتے ہیں کہ ہمارا کچھ اختیار نہیں تھا، ہمارا کچھ استحقاق نہیں تھا، جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور
جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ہمیں نہیں دیا، کیونکہ ہمارا ویژن ہے لمیٹڈ، تو ہم صرف اسی چیز کا احساس کر رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. تو شکر کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اپنی پوری زندگی کے لیے اور انفیکٹ آخرت کے لیے بھی، کہ اللہ ہی آخرت میں ہمارے لیے رحیم ہوں گے اور وہی ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کو اپنی رحمت سے بڑے بڑے اجر سے نوازیں گے اور ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے. تو اس وجہ سے ہر گھڑی اللہ کا شکر اپنی زبان سے اور اپنے افعال سے اس کے مطابق عمل، کیونکہ منعم جو ہے یا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، وہ جب احساس کرے گا تو اس کی احسان مندی یہ ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر گزاری کرتے جاؤ اور میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو ہر گھڑی ہر لمحہ صبح سے شام تک ہمیں اپنے رب کی نعمتوں کا جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور وہ نعمتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اور وہ آفتیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی مگر ہمارے اعتراف میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچاتے رہتے ہیں، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتے رہنا چاہیے. آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت لَإِن شَكَرْتُمْ کے اس کے حوالے سے ہمیں سمجھایا ہے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ بڑھا دیں. لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کی حقیقت آج ہمیں کس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیے شکر کے فوائد جو سب سے بڑی بات تو یہ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں یہی ہے، اور زیادتی کر دوں گا، کہ اور زیادہ نعمت کو بڑھا دوں گا. اور انسان کا مزاج اس کے بالکل برعکس ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، کہ یہ جو انسان ہے اپنے رب کی ناشکری کرنے والا ہے. تو مزاج ناشکری ہے. مزاج ناشکری کیسے ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اگرچہ وہ کثرت سے بھی ہیں، ان کے شکر گزاری پر ہمارا اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا کہ اگر کوئی 2 4 6 میکزیمم 8 اس سے زیادہ کر لیجئے 10 وہ چیزیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں اس کی کہنا چاہیے شکوہ شکایت، اس کے غم. تو ہوگا کیا کہ نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے. اب دیکھیں دنیا بھر میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہیں کہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، کہ آپ اپنے آپ کو شکر گزاری کی عادت میں ڈالیں. اچھا ماشاءاللہ دنیا میں تو آج ریسرچ ہوئی ہے نا، ہمارے دین نے تو یہ ہمیں پہلے دن سے ہی بتا دیا کہ اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر اپنے فضل اور عنایات کو مزید بڑھا دے گا. تو ہوگا کیا کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کریں گے تو ہمیں پازیٹیو انرجی بھی ملے گی. کیونکہ دیکھیے بیریئر نہیں ہے نا، بیریئر شکوہ ہے، بیریئر شکایت ہے، بیریئر ہے نیگیٹیوٹی. اور جس طرح سے جب ہم نیگیٹیو سوچتے ہیں یا ہمارے دل میں منفی خیالات آتے ہیں یا ہم ناشکری کے کلمات کہتے ہیں تو ہمارے آس پاس کے ماحول میں ہماری، اب سائنس نے اس چیز کو سمجھنا آسان کر دیا ہے کہ ہماری فیلنگز کا ہمارے آس پاس کی بے جان چیزوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے. انسان تو انسان، پودوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے. تو ہم جب نیگیٹیوٹی اپنی دکھاتے ہیں اور جو کہ نیگیٹیوٹی اس کا متضاد ہے شکر گزاری کا، تو ہمارے آس پاس کا ماحول اور تناؤ اس میں آ جاتا ہے. اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، ہماری جو روح ہے اس کو توانائی ملتی چلی جاتی ہے. اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو نعمتوں میں کمی ہونے لگتی ہے اور مزید زندگی الجھنے لگتی ہے. تو بیسک پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ جتنی زیادہ ہم شکر گزاری کریں گے ہماری مسئلے، ہمارے کہتے ہیں نا گتھیاں جو ہیں، اب آپ دیکھیں کبھی کبھی کسی دھاگے پر یا کسی چیز پر گرا لگ جاتی ہے، کچھ لوگ جھنجھلا دیتے ہیں توڑ دو اس کو، کچھ لوگ اس کو کھولنا چاہتے ہیں. تو کھولنے والوں کو صبر چاہیے، تحمل چاہیے، آہستگی کے ساتھ وہ اس گرہ کو کھولنے کی کوشش کریں گے تو وہ کھل جائے گی. اگر کھینچا تانی کریں گے تو وہ مزید الجھ جائے گی، نوٹ اس کی اور مضبوط ہو جائے گی اور وہ ناممکن پھر وہ توڑنے والی بات پر آ جائے گا. تو شکر گزاری اتنا خوبصورت وصف ہے کہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو خود ہماری اپنی صحت پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، پھر ہماری پازیٹیو انرجی ہمارے آس پاس کے اطراف میں جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت، ہماری قدر پیدا ہوتی ہے. اور وہی بات ہے کہ پورا سسٹم آپ کے لیے تعاون میں لگ جاتا ہے، آپ کے لیے کوآپریٹو ہو جاتا ہے اگر شکر گزاری کی عادت ہے تو. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو جاری ہے. ہم شکر گزاری کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، درود پڑھتے رہیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آج ہم ماہ رمضان اور خواتین میں شکر کے حوالے سے کلام کر رہے ہیں۔ آپ سب کی پسندیدہ اسکالر محترمہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کی پسندیدہ ثنا خواں ماشاءاللہ نوجوان نسل کا ابھرتا ہوا نام حبیبہ شعیب بھی موجود ہیں۔ آپ کے سم بھی آئیں گے بیٹا، ایک اور کلام شامل کریں گے، لیکن ابھی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ بندوں کی، آپ نے ہمیں یہ تو سمجھا دیا کہ شکر گزاری سے نعمت میں وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سورہ ابراہیم، لیکن اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ بندوں کی بھی شکر گزاری کرنی ہے، اور ہم نے سنا بھی ہے کہ جو لوگوں کے شکر گزار نہیں ہوتے تو وہ اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے، دے کین نیور بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بے شک 100% بات صحیح، کیونکہ مزاج ہے نا، اور مزاج جو ہے جو نعمت کی قدر کرتا ہے یا نعمت دینے والے کا احسان مانتا ہے وہ شکریہ بھی کہتا ہے، اور جب یہ رویہ انسان سے ختم ہوتا ہے تو وہ انسانوں سے ختم ہوتے ہوتے معاذ اللہ خالق تک بھی جا پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمیشہ سے جو شرک کی ابتدا ہوئی ہے تو اس کی بھی بگننگ یہی تھی کہ کوئی بادشاہ فرعون اور نمرود کی میں اگزامپل دیتی ہوں کہ ان کے اندر پاور ان کو ملتی چلی گئی، ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لوگ ان کے محکوم ہوتے چلے گئے، تو وہ آہستہ آہستہ بت پرستی سے سوئچ کر کے خود ہی خدا بن بیٹھے۔ تو ایگزیکٹلی انسان کا نفس اتنا، اس کو ٹرم ہمارے یہاں مذہب میں استعمال کرتے ہیں، نفس اتنا موٹا ہوتا جاتا ہے کہ وہ انسان اس لیول پر آ جاتا ہے کہ جب وہ ناشکری اور احسان فراموشی پہ آنے لگے تو پھر وہ بڑے سے بڑے محسن کی بھی قدر شناسی نہیں کرتا، اور معاذ اللہ پھر اللہ کا بھی نافرمان بن جاتا ہے۔ تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہے کہ شکریہ کہنا یا احسان مند ہونا، کیونکہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ابھی جو ہم نے بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ وہ ناشکرا ہے، تو انسان کے ناشکرے پن کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ وقت آپ کے پروگرام کا بہت کم ہے، تو میں تھوڑی سی پریکٹیکل بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے سب سے زیادہ احسان ہم پر کس کا ہے؟ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اس کے بعد ہمارے ماں باپ کا، اس کے بعد بیسک رشتوں میں ہے ہمارے سپاؤس، یہ 3، اور چوتھے نمبر پر اگر میں کر لوں تو وہ جہاں پر ہم کام کرتے ہیں، ورک پلیس، کیونکہ ہماری روزی روٹی ہمارا انکم کا سورس ہے۔ سب سے زیادہ ناشکری ان 4 لوگوں کی ہوتی ہے۔ انسان اللہ سے شکوہ کرتا ہے بس میری دعا قبول نہیں ہوتی، بس میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی کیا کچھ ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ کیا آپ کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے کان سنتے نہیں ہیں؟ کیا آپ معذور ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں دونوں ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی مسجد میں جا رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں۔ شارٹلی اس کے بعد ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، قطرہ قطرہ فیڈ کر کے ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، کیا ہے سبھی کرتے ہیں۔ ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، تو شوہر کہہ دیتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، بیوی کہہ دیتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، اور جس جگہ سے ہم کما رہے ہوتے ہیں، جہاں سے ہمارا گھر کا کہتے ہیں نا چولہا جل رہا ہوتا ہے، سب سے برا ہمارا باس ہی ہوتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ اسی کی شکایتیں کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے چھوٹا سا پیون ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کی ماسی ہو، چاہے وہ آپ کا ڈرائیور ہو، چاہے وہ آپ کا مینیجر ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب سے برا اس کی نظر میں اس کا دنیا کا سب سے ظالم شخص اس کا باس ہے۔ صحیح، وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ جو بھی ہے، یہ جیسا بھی ہے، اس نے مجھے ملازمت دی ہے تو میں اپنے گھر پیسہ لے کر جاتا ہوں۔ ماں باپ نے پیدا کیا، ہمیں اس قابل کیا تو ہم زندہ کھڑے میں، اور وہ رب جو سب سے بڑا خالق کے کائنات، جس نے ہمیں ایک ایک سانس عطا کیا، اور پھر وہی بات ہے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ، بلکہ کئی ہزار گنا بھی اگزامپل دیتے ہیں، اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، جیسے چھوٹا بچہ آپ سے شکایت کر دیتا ہے، آپ اس کو کسی چیز سے منع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ، تو وہ کہتا ہے مما بہت بری ہیں، اب وہ پاپا اچھے ہیں یا ڈیڈی اچھے ہیں یا ابا اچھے ہیں، وہ ساری مما کی سیکریفائزز اور ہر چیز ختم۔ آپ کو غصہ نہیں آتا کیونکہ آپ سمجھتے ہیں نادان،
یہ بچہ کتنا نادان ہے کہ اب اس کی مرضی پوری نہیں ہوئی تو یہ آگے سے ریئیکٹ کر رہا ہے. تو بالکل ہم بھی ایسے ہی نادان ہیں. چاکلیٹ سے وہ بدل بھی جائے گا کسی بھی ایک اچھی کینڈی سے. تو ہم بھی بالکل ایسے ہی ہیں کہ ہم ہر وقت ناشکری کی کلمات، اور اس سے ہمارے جو ڈفرنسز ہیں لوگوں کے درمیان اور بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کی کہ نیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی بات پر، بلکہ تعجب کی بات ہے کہ جو غیر مسلم معاشرے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ سوری اور ایکسکیوز می اور تھینک یو، یہ جملے وہ اتنا بولتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یا اللہ کتنا بولیں گے، بس کر دیں. تو وہ اتنا بولتے ہیں. تو وہاں پہ تحمل ہے، ڈسٹنس ہے، یہ چیزیں بیریئر ہوتی ہیں. آپ کی ایک دوسرے کے لیے عزت بڑھتی ہے، تکلف بڑھتا ہے. آپ ایک دوسرے سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، ایک دم سے بلنٹ ہو کر اسے بات نہیں کر سکتے. یہ چیزیں بہت انسان کے تعلقات کو بہتر بناتی ہیں. تو اگر ہم انسانوں کی شکر گزاری نہیں کریں گے تو ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ انڈائریکٹلی انسان وسیلہ بن رہا ہے اور خالق کائنات جو رب العالمین ہے، دینے والی ذات اس کی ہے. تو انڈائریکٹلی آپ جب بندے کا احسان نہیں مانتے تو آپ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. دوسرا پھر وہ بندہ بھی دیکھیے کسی سے آپ نے اچھا کیا اور وہ اچھا رسپانس دیتا ہے تو آپ آگے سے بھی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں کتنا روڈ ہے یہ شخص، اس نے تو پلٹ کے مجھے تھینک یو بھی نہیں کہا، تو سوچتے ہیں کہ آئندہ سوچیں گے. تو یہ وہ نتائج ہیں جو ہماری زندگی پہ مرتب ہوئے ہیں، یہ وہ اثرات ہیں پریکٹیکلی ہوتے ہیں. اللہ کی نعمت سے بھی دور جائیں گے، بندوں سے بھی دور جائیں گے. یعنی اگر آپ مجھ سے شکوے ہی کرتے رہیں گے، کبھی تو مجھے بھی ایکسکیوز دے دیجیے. اگر میں نے ایک دفعہ آپ کی بات نہیں مانی یا مجھ سے کوئی زیادتی ہو گئی تو وہ جو 10 دفعہ میں نے آپ کے لیے کچھ اچھا کیا اس کو نظر میں رکھیے اور احسان مند رہیے. تو اس سے انسان کے دل میں دوسرے کی عزت بڑھتی ہے. اگر اس نے غلطی کی ہے تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ دیکھو یہ شخص پھر بھی آج تک میری اس چھوٹی سی جو میں نے اس کے ساتھ نیکی کی تھی اس کو یاد کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو خود انسان کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی قدر کرے. اور بڑی بات ہے کہ اگر جتنا زیادہ آپ لوگوں کو گریٹیٹیوڈ دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی راضی ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ظرف بڑھتا ہے، پازیٹیو انرجی بڑھتی ہے. مینٹل جو آپ کی کیپیسٹی ہے وہ انٹیلیجنس لیول ہائی ہوتا ہے، کیونکہ نیگیٹو سوچنے سے دماغ لاک ہو جاتا ہے اور پازیٹیو سوچنے سے اس کی ڈائمنشنز وہ مختلف طرح سے نشو نما کرتا ہے. تو اگر ہمیں نشو نما دینی ہے اپنے دماغ کو، اپنے رزق کو، اپنی صحت کو، اپنے کہنا چاہیے تعلقات کو، تو ہمیں شکر کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا، بندوں کا بھی اور اللہ کا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. ماشاء اللہ بہت سیر حاصل اور معیاری گفتگو آپ کی جانب سے رہی. جناب بات ہوئی آج شکر گزاری کے تعلق سے. وَمَن یشکر، یہ وہ حکم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت لقمان، اگر آپ سورہ لقمان کی تلاوت کریں اور ترجمہ تفسیر پڑھیں تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ تمہاری ذات کے اپنے نفع کے لیے ہی ہے، تمہارے نفع کے لیے ہی ہے کہ تم نعمت دینے والے کا شکر ادا کرو. اور اگر تم ناشکری کرتے ہو تو پھر اللہ بے پرواہ ہے. اب جہاں اللہ بے پرواہ کہہ دے اپنے آپ کو، اس سے بڑی کوئی اور وعید ہو سکتی ہے؟ تو ہم سب کو شکر گزاری ہر حال میں، ہر عمل میں، ہر جہاں بھی آپ موجود ہیں، اپنی آرگنائزیشن میں یا اپنے گھر میں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ نے شکر گزاری کرنی ہے اور کرتے رہنی ہے، اور آگے اس کو پڑھانا بھی ہے، اس بات کو سمجھانا بھی ہے. بہت شکریہ. کہیں کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معافی کی خواستگار ہوں. اور میں چاہوں گی کہ پروگرام کا اختتام حبیبہ شعیب کی آواز پہ ہو، اور آپ کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ماشاءاللہ بہت عمدہ آغاز اور ایک عمدہ اختتام کی خواہاں ہوں. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ گئے
دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا.